نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فصل فی آداب الختم وما یتعلق بہ، ختم کے آداب اور جو اس چیزیں سے متعلق ہیں۔ الاولی فی وقتہ، پہلی بات جو اس کے وقت کے بارے میں ہے، فقد تقدم ذالک، وہ پہلے گزر چکی، ان الختم للقارئ وحدہ یستحب، کہ اکیلے قاری کے لیے ختم مستحب ہے، ان یکون فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں ہو، وقیل یستحب، اور کہا گیا کہ مستحب ہے، فی رکعتی سنت الفجر، کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اس میں مکمل کیا جائے۔ اور ظاہر ہے جو ختم کرنا ہے تو جو آخری صورتیں ہیں تقریباً ہر شخص کو یاد ہوتی ہیں، تو اگر حافظ نہیں بھی ہیں ویسے تو تب بھی ختم نماز میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ایک رائے ہے کہ وہ فجر کی 2 سنتیں اس میں ختم کیا جائے۔ وفی رکعتی سنت المغرب، اور مغرب کی 2 سنتیں جو ہیں جو نماز کے بعد ہیں ان میں ختم کرنا۔ وفی رکعتی الفجر افضل، اور کہنے فجر کی رکعتوں میں کرنا زیادہ افضل ہے۔ ویستحب ان یختم ختمۃ فی اول النہار، اور مستحب یہ ہے کہ ختم کرے ایک ختم دن کے شروع میں، فی دور، ایک دور میں، ویختم اخری، اور دوسرا ختم کرے فی آخر نہار، دن کے آخر میں، فی دور آخر، دوسرے دور میں، یعنی ایک دفعہ پورا قرآن پڑھا تو وہ ختم جو ہے وہ دن کے شروع میں، اور دوسری دفعہ جب قرآن پڑھا تو وہ ختم دن کے آخر میں، دوسرے حصے میں۔ وَأَمَّا مَنْ يَخْتِمُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، اور وہ شخص جو نماز کے علاوہ ختم کرتا ہے، وَالْجَمَاعَةُ يَخْتِمُونَ، اور وہ جو جماعت ساری، یعنی کچھ لوگ اکٹھے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور روزانہ کے طور پہ ایک پارہ پڑھ رہے تھے، کوئی ترتیب تھی ان کی، اور مل کے وہ ختم کر رہے ہیں، مجتمعین، اکٹھے ہو کر، فَيُسْتَحَبُّ أَن تَكُونَ، مستحب ہے کہ ہو ختمتہم، ان کا ختم، فی اول النہار، دن کے آغاز میں، فی اول اللیل، یا رات کے شروع میں۔ دن کا آغاز فجر کے بعد ہے اور رات کا آغاز مغرب کے بعد ہے، کما تقدم، جیسے پہلے گزر چکا۔ وَأَوَّلُ النَّهَارِ، اور دن کا آغاز افضل، زیادہ افضل ہے، عند بعض العلماء، بعض علماء کے نزدیک۔ تو اگر ایک گروپ آف پیپل وہ اکٹھے قرآن ختم کر رہے ہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یا فجر کے بعد کریں یا مغرب کے بعد، اکٹھے ہو جائے اور اکٹھے ہو کے وہ آخری حصہ پڑھیں۔ المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، یستحب صیام یوم الختم، ختم کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، الا ان یصادف یوما نہى الشرع عن صیامہ، سوائے یہ کہ وہ دن ایسا ہو جس میں روزہ رکھنے سے شریعت نے منع کی ہے۔ کوئی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن قرآن مکمل کر رہا ہے تو اب تو روزہ نہیں رکھ سکتا، ادروائز وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی کیا ہے، پسندیدہ ہے۔ وقد روا ابن ابی داود باسنادہ صحیح، ابن ابی داود نے صحیح سند سے روایت کیا، ان طلحہ ابن مطرف، کہ طلحہ بن مطرف رحمہ اللہ، و حبیب ابن ابی ثابت، اور حبیب بن ابی ثابت، والمسیب ابن رافع، اور مسیب بن رافع، التابعین الکوفیین، یہ کوفی تابعی ہیں، رضی اللہ عنہم، کانوا یصبحون فی یوم الختم، کہ وہ صبح کرتے تھے ختم کے دن، سیامن، روزے کی حالت میں۔ یعنی اب ظاہر یہ مسنون نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اہل علم یہ کیوں کرتے تھے کہ بھئی نفل روزہ رکھنا پسندیدہ عمل ہے اور قرآن ختم کرنا بھی ایک پسندیدہ عمل ہے، لہذا اگر اس دن روزے سے بھی انسان اور قرآن کی تکمیل بھی ہو جائے تو دوہرا اجر ہوگا۔ جو دور کا ذکر ہے، جی ایک دور میں اور پھر دوسرے دور میں، جی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک پورا جو آپ نے شروع سے آخر تک پڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ایک دفعہ ختم کریں صبح میں اور ایک دفعہ ختم کریں شام میں، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب آپ نے ایک سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ جو آپ کا مکمل ہوا تو جب مکمل ہو وہ صبح میں آپ پورا کریں،
پھر دوسری دفعہ جب اس کے بعد آپ دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے، یہ دوسرا دور ہو گیا نا آپ کا، اس کو آپ شام میں ختم کریں، پھر تیسری دفعہ پڑھیں تو صبح میں ختم کریں، یہ کہہ رہے ہیں وہ. یعنی دن کتنے بھی لگے؟ جی جی، یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک دن میں، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم کا جو وقت ہے نا، جو آخری حصہ آپ نے پڑھنا ہے وہ دن کے شروع میں پڑھیں یا شام کے شروع میں، نہیں یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد. المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، یستحب حضور مجلس الختمی. قرآن مجید کے ختم کی جو مجلس ہے، تھوڑا تھوڑا آپ کو لگے گا ہمارا ٹریک چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ٹریک چینج نہیں ہو رہا. جن لوگوں کو لگے نا تو تھوڑا سا عجیب و غریب سی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ عجیب و غریب مزاج ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ جو مختلف مسالک ہیں، جب ان کے اندر ذرا شدت آئی ہے یا بہت انہوں نے اپنی چیزیں اسپیسیفائی کرنا شروع کی، تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہر مسلک سے رہ گئی، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی ایک پہچان بنا لی. تو بعض ایسی چیزیں تھیں جو جائز تھی شریعت میں، اہل علم کا اس کے اوپر اتفاق بھی تھا یا بڑی تعداد میں اہل علم اس کے حق میں تھے، لیکن خاص سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہمیں ان سے ہو سکتا ہے کہ ذرا الجھن سی ہو گئی ہو. تو اصل میں ہم نے درست اپنی الجھن کو کرنا ہے، اپنے مزاجوں کو کرنا ہے، نہ کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ امام نووی یہ کیوں لکھ رہے ہیں. تو قرآن مجید جب مکمل ہو رہا ہو اس وقت کوئی مجلس منعقد کرنا اور کچھ وہاں پہ جو ہے ایک اہتمام کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. کیوں مذائقہ نہیں ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اس کے اوپر خوشی منائی جائے، ٹھیک ہے نا. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور جو لوگ جنہوں نے تراویح گزشتہ سال یہاں پڑھی ہے ان کو تو اس کا معنی بہت اچھی طرح پتہ چلا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے جب تکمیل ہوئی تھی یہاں پہ قرآن کی تو فَلْيَفْرَحُوا بڑے بھرپور طریقے سے کیا تھا، کافی لمبی لائن لگی ہوئی تھی ڈشز کی اس دن. تو برحال قرآن مجید، ہاں اس کو کوئی رسم بنا لینا اور اس کے اوپر پھر مزید سے مزید چیزیں شروع کرتے جانا اور اس کو بہت چیزوں کو، وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں تک بات ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یستحب حضور مجلس الختم، جو قرآن مجید کی تکمیل کی مجلس ہے اس میں حاضر ہونا، اس میں شامل ہونا، یہ مستحب ہے استحبابا متأکدا، اور یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے جس کی تاکید ہے. فقط ثبت فی صحیحین، صحیحین میں ثابت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر الحیض بالخروج یوم العید، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا عید کے دن، لیشہدن الخیر، تاکہ وہ حاضر ہوں خیر کے موقع پر، ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں. یعنی جن عورتوں کو جو حالت حیض میں نماز تو نہیں پڑھنی انہوں نے، ان کو بھی کہا کہ وہ بھی عید کے دن نکلیں، عیدگاہ آئیں اور نماز کی جگہ کے قریب بیٹھ جائیں، تاکہ ایک جو خیر جس کے لیے مسلمان سب اکٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو مل جائے، اور ساتھ میں جو دعا ہو اس کے بعد اس میں بھی وہ شریک ہو جائیں. وروى الدارمی وابن ابی داود باسنادہما، امام دارمی نے، امام ابن ابی داود نے اپنی اسناد سے نقل کیا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہ کان یجعل رجلا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس ایک آدمی مقرر کرتے تھے، ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے تھے، یراقب قارئا، جو قاری کی نگرانی کرتا تھا، فاذا اراد ان یختم، تو جب وہ تکمیل کا ارادہ کرتا تھا، اعلم ابن عباس، تو وہ آ کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر دیتا تھا. ایک بندہ چھوڑا ہوا تھا، ایک ایجنٹ چھوڑا ہوا تھا جو کہ خبر رکھتا تھا کہ بھئی کون بندہ جو ریگولر تلاوت کرتا ہے تو اس کی تکمیل کب ہونی ہے. اور جب وہ بتاتا تھا کہ بھئی اب آج یا کل اس بندے کی قرآن کی تکمیل ہونے والی ہے، تو وہ آگے بتاتا، فَيَشْهَدُ ذَلِكَ، تو وہ حاضر ہوتے. وَرَوَى ابن ابی داود، اب بات وہی ہے نا، قرآن سے محبت ایسی تھی نا، یہ قرآن سے محبت کا نتیجہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ بھئی کون شخص ہے جو کہ قرآن کی تکمیل اس کی ہونے والی ہو تو مجھے بتانا، میں اس کی تکمیل میں شامل ہوں گا. وَرَوَى ابن ابی داود بِإِسْنَادَيْنِ صحیحین، اور ابن ابی داود نے دو صحیح اسناد سے نقل کیا عن قتادہ التابی، قتادہ تابی سے، صاحب انس رضی اللہ عنہ، جو حضرت انس کے شاگرد تھے. قال کان انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اذا ختم القرآن، جب ختم کرتے قرآن کو، جمع اہلہ، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، ودعا، اور دعا کرتے. تو حضرت انس بن مالک بھی ختم قرآن کے موقع پہ اپنے گھر والوں کو جمع کیا کرتے تھے. وَرَوَى بِأَسْنَادِهِ الصَّحِیحَةِ، اور صحیح اسناد سے نقل کیا عن الحکم ابن عیینہ، حکم بن عیینہ سے، التابی الجلیل، جو جلیل القدر تابی تھے. قال ارسل الى مجاہد و عتبہ ابن لبابہ،
کہ پیغام بھیجا امام مجاہد کو اور عتبہ بن لبابہ کو، فقالا تو ان دونوں نے کہا انا ارسلنا الیکا، ہم نے آپ کو بلایا ہے، لأن اردنا الختم، کیونکہ ہم قرآن کی تکمیل کا ارادہ چاہتے ہیں، والدعاء یستجاب عند ختم القرآن، اور ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول کی جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، وفی بعض الروایات، اور بعض روایات میں ہے ان الرحمت تنزل عند خاتمۃ القرآن، کہ قرآن مجید کے ختم کے موقع پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور وروا باسنادہ الصحیح عن مجاہد، اور صحیح سند سے امام مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا، قال کانوا یجتمعون عند ختم القرآن، کہ وہ ختم قرآن کے موقع پر جمع ہوتے تھے، یقولون، اور وہ کہتے تھے، تنزل الرحمہ، کہ رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی ختم قرآن کے موقع پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، الدعاء مستحب عقیب الختم، ختم کے بعد یعنی فوراً بعد ختم کے موقع پر دعا مستحب ہے، استحبابا مؤکدہ، اس کی یہ استحباب بھی مؤکد ہے، لما ذکرناہ سابقہ، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، فی المسألۃ الماضیہ، پچھلے مسئلے میں، وروت دارمی باسنادہ عن حمید الاعرج، امام دارمی نے اپنی سند سے حمید الاعرج سے روایت کیا، قال، وہ کہتے ہیں، من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھے، ثم دعا، پھر دعا کرے، امن علی دعائہ اربعۃ آلاف ملک، تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں، وینبغی ان یلح فی الدعاء، اور چاہیے کہ دعا میں الحاح و زاری کی جائے، یعنی گڑ گڑانا اور جو ہے وہ خشوع و خضوع اختیار کرنا، وَأَن يَدْعُوَ بِالْمُهِمَّاتِ، اور یہ کہ اہم حاجات جو ہیں ان کو مانگا جائے، وَأَن يُكْثِرَ فِيهِ، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اہم دعائیں، اہم حاجات مانگی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے کہ دعا کی، جیسے اکثر مساجد میں ایسا ہو چکا ہے، معمول بن چکا ہے کہ چونکہ ہر فرض نماز کے بعد دعا، اجتماعی دعا کرنی ہے، تو وہ ایک رسم بن گئی ہے، وہ قاری صاحب 2-3 دعائیں وہی رٹی ہوئی اور وہ ایک ڈیوٹی کے طور پہ ان کو پڑھ دیتے ہیں، تو ایسی دعا نہیں، ختم قرآن کے موقع پر ایسی دعا نہیں، دعا میں کوئی قید نہیں ہے، آپ بہت مختصر دعا بھی کر سکتے ہیں، بہت لمبی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ختم قرآن کے موقع پر جو دعا کی جائے وہ ایسی دعا ہو جو کہ جس میں انسان اپنی ساری ضروری حاجات، اہم حاجات جو ہیں وہ طلب کرے، گویا وہ خاص دعا ہے، وَأَن يُكْثِرَ فِيهِ، اور کثرت سے دعا کرے، فی صلاح المسلمین، مسلمانوں کی بہتری کے لیے، وصلاح سلطانہم، اور ان کے حکمرانوں کی بہتری کے لیے۔ اچھا، یہ بھی ظاہر ہے ہم ایک الگ دور میں جی رہے ہیں اور ہمارے اوپر معاملات بالکل مختلف طرح کے ہیں، ادروائز حکمران جو مسلمانوں کے ہوتے تھے وہ جیسے کیسے بھی تھے تو حکمران نا، انفلوئنس تو ان کا تھا نا، طاقت، اور ان کے پاس آپ کہہ لیجئے کنٹرول تو تھا نا، تو اب ان کے حق میں دعا کرنا یہ ایک جیسے ضروری چیز ہوا کرتی تھی۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ بھئی اب وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدلے، ان کے دلوں میں خیر ڈالے اور ان کو کوئی خیر کا کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ نہیں ہے کہ بس کوئی غرض ہی نہیں کہ اوپر کون ہے کون نہیں۔ اب کیا ہے کہ اب حکمرانوں کے لیے صرف تنقید ہوتی ہے، یا صرف ان کے لیے ان کو برا بھلا کہنا، یہ کہا جاتا ہے، وہ کہیں اپنی جگہ پہ آپ جو تنقید کرنی ہے، لیکن وہ ہیں تو اوپر ہی بیٹھے ہوئے نا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی تنقید سے ہٹ تو نہیں گئے، تو ساتھ میں اگر یہ دعا بھی کر دی جائے کہ اللہ ان کے دل میں کوئی خیر ڈال دے، کوئی ان کے ذریعے اگر یہ بیٹھے ہی ہیں اوپر تو کوئی ان کے ذریعے کوئی بھلا ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا چاہیے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ بھی دعا یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے کثرت سے مسلمانوں کی بہتری کے لیے اور ان کے جو حکمران ہیں ان کی بہتری کے لیے، وسائری ولاتی امورہم، اور تمام ذمہ داران جن جن کے پاس جو کنٹرول ہے ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ورول حاکم ابو عبداللہ ان نیسابوری، امام حاکم ابو عبداللہ نیسابوری نے روایت کیا باسنادی اپنی سند سے، ان عبداللہ ابن مبارک اذا ختم القرآن، حضرت عبداللہ بن مبارک جب قرآن ختم کرتے، کانا اکثر دعائہ للمسلمین، تو ان کی دعا ہوتی بہت کثرت سے مسلمانوں کے لیے، والمؤمنین، اور مومن مردوں کے لیے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے، وقال نحو ذالک، اور اسی طرح کہا غیرہ دوسروں نے بھی، فیختار الداعی، پس دعا کرنے والا چنے، الدعوات الجامعہ، جامع دعائیں، کقولہ، جیسے یہ کہنا، اللہم اصلح قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اب یہ کافی ساری دعائیں آ رہی ہیں آگے تسلسل کے ساتھ۔ وَعَزِلْ عُیُوبَنَا، اور ہمارے عیب زائل فرما دے، وَتَوَلَّنَا بِالْحُسْنَا،
اور بہترین طور پر ہماری ولایت فرما، وزینا بالتقوی، اور ہمیں تقوی سے مزین فرما، وجمع لنا خیر الآخرۃ والاولی، اور ہمارے لیے جمع فرما دے آخرت کی بھلائی اور دنیا کی، ورزقنا طاعتک، اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ما ابقیتنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اللہم یسرنا للیسرا، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے، ہمیں آسانی کی طرف لے جا، وجنبنا العسرا، اور ہمیں تنگی سے بچا، وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہمارے برے اعمال سے، وَأَعِذْنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا، اور زندگی کے فتنوں سے، وَالْمَمَات، اور موت کے فتنوں سے، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح الدجال کے فتنے سے، اللہم انا نسألک الہدی، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، والتقیٰ، اور تقوی، والعفاف، اور پاک دامنی، والغنا، اور بے نیازی، اللہم انا نستودعک ادیاننا، اے اللہ ہم اپنے دین تیرے سپرد کرتے ہیں، وابداننا، اور اپنے بدن، وخواتیم اعمالنا، اور اپنے اعمال کا خاتمہ، وانفسنا، اور اپنی جانیں، واہلینا، اور اپنے گھر والے، واحباءنا، اور اپنے محبوب، وسائر المسلمین، اور تمام مسلمان، وجمیع ما انعمت علینا، اور سب نعمتیں جو تو نے ہم پر کی، وعلیہم، اور ان پر، من امور دنیا، دنیا کے امور، والآخرہ، اور آخرت کے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، درگزر کی درخواست کرتے ہیں اور عافیت مانگتے ہیں، فی الدین والدنیا، دین میں اور دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وجمع بیننا و بین احبائنا، اور ہمیں جمع فرما، ہمیں اور ہمارے پسندیدہ لوگوں کو، فی داری کرامتی کا، اپنی عزت کے گھر میں، بھی فضلی کا، اپنے فضل سے، و رحمتی کا، اور اپنی رحمت سے، اللہم اصلح ولاۃ المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اصلاح فرما، ووفقہم للعدل، اور انہیں عدل کی توفیق عطا فرما، فی رعایاہم، اپنی رعایا میں، والاحسان الیہم، اور ان سے حسن سلوک کرنے میں، والشفقۃ علیہم، ان پر شفقت کرنے میں، والرفق بہم، ان سے نرمی کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے، والاعتناء بمصالحہم، اور ان کو کنسرن ہو ان کے مصالح کا، ان کی خیر کی چیزوں کا، وحببہم الی الرعیہ، اور انہیں رعایا میں محبوب بنا، وحبب الرعیۃ الیہم، اور رعایا کو ان سے محبت عطا فرما، یعنی قوم تب ہی مضبوط ہوگی جب جو عوام الناس ہے وہ اور جو حکمران ہیں ان کا آپس میں ایک تعلق ہو، ایک قلبی تعلق ہو، ورنہ دراڑیں جب ہوں گی تو ان دراڑوں کو دشمن استعمال کرتا ہے، جب حکمرانوں سے عوام نفرت کرتی ہے اور عوام سے حکمران نفرت کرتے ہوں تو پھر وہ قوم مضبوط نہیں ہو سکتی، ووفقہم لصراطک المستقیم، اور انہیں توفیق عطا فرما اپنے سیدھے رستے کی، والعمل، اور عمل کی، بھی وظائف دینی کا، تیرے دین کے جو فرائض ہیں اس کی، القویم، جو مضبوط ہے، اللہم الطف، اے اللہ لطف کا معاملہ فرما، نرمی کا معاملہ فرما، بھی عبدی کا سلطانینا، اپنے بندے ہمارے سلطان پر، ووفقہ لمصالح الدنیا، اور اسے توفیق دے دنیا کے مصالح کی، یعنی دنیا کے جو خیر کے معاملات ہیں، والآخرہ، اور آخرت کی، وحبب الی رعیتہ، اور اس کو محبوب بنا رعیت میں، وحبب الرعیۃ الیہ، اور رعایا کو اس سے محبت دے دے، اللہم ارحم نفسہ، اے اللہ اس کی جان پر رحم فرما، وبلادہ، اور اس کے ملک پر، وسن اتباعہ، اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کی حفاظت فرما، واجنادہ، اور اس کے لشکروں کی، وانصرہ، اور اس کی مدد فرما، علی اعداء الدین، دین کے دشمنوں پر، وسائر المخالفین، اور دیگر مخالفین پر، ووفقہ لازالۃ المنکرات، اور اسے برائیوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما، واظہار المحاسن، اور اچھائی ظاہر کرنے کی، وانواع الخیرات، اور ہر قسم کی بھلائی، وزد الاسلام بسببہ ظہورا، اور اس کے ذریعے اسلام کے غلبے میں اضافہ فرما، وعزہ ورعیتہ، اور اسے عزت عطا فرما اور اس کی رعیت کو، اعزازا باہرا، بہت واضح عزت، اللہم اصلح احوال المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما، وارخص اسعارہم، اور ان کی قیمتیں کم فرما، وامنہم، اور انہیں امن دے، فی اوطانہم، ان کے وطنوں میں، واقضی دیونہم، اور ان کے قرض ادا فرما، وعافی مرضاہم، اور ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، وانصر جیوشہم، اور ان کے لشکروں کی مدد فرما، وسلم غیابہم، اور جو ان کے غیر حاضر ہیں ان کو سلامتی عطا فرما۔
وفک اسرہم اور ان کے قیدی جو ہیں آزاد فرما، وشفی صدورہم اور ان کے سینوں کو شفا عطا فرما، واذہب غیظ قلوبہم اور ان کے دلوں کا غیظ غضب دور فرما، والف بینہم اور میں الفت پیدا فرما دے، واجعل فی قلوبہم الایمان اور ان کے دلوں میں ایمان رکھ دے، والحکمہ اور حکمت، وثبتہم اور انہیں ثابت قدم رکھ، علی ملت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، واوزعہم اور انہیں توفیق دے، ان یوفوا بعہدک کہ تیرا عہد پورا کریں، الذی عاہدتہم علیہ جس پر تو نے ان سے عہد لیا، وانصرہم اور ان کی مدد فرما، علی عدوک اپنے دشمن پر، وعدوہم اور ان کے دشمن پر، الہ الحق اے سچے معبود، وجعلنا منہم اور ہمیں ان میں شامل فرما، اللہم اجعلہم آمرین بالمعروف اے اللہ انہیں نیکی کا حکم دینے والا بنا، فاعلین بھی اس پر عمل کرنے والا، ناہین عن المنکر برائی سے روکنے والا، مجتنبین لہو اس سے بچنے والا، محافظین علی حدودک اپنی تیری جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والا، قائمین علی طاعتک تیری اطاعت پر قائم رہنے والا، متناصفین انصاف کرنے والے، متناصحین خیر خواہ، اللہم سنہم اے اللہ ان کی حفاظت فرما، فی اقوالہم ان کے اقوال میں، وافعالہم و ان کے افعال میں، وبارک لہم و انہیں برکت عطا فرما، فی جمیع احوالہم ان کے تمام احوال میں، الحمدللہ رب العالمین کل حمد اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، حمدن یوافی نعمہ ایسی ہم جو اس کی نعمتوں کے برابر ہو، و یکافی مزیدہ اور اس کے مزید کا حق ادا کرے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یہ تو انہوں نے بتاتے بتاتے اتنی دعائیں نقل کر دی، ٹھیک ہے کہ یوں دعا کرنی چاہیے۔ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ختم قرآن کا موقع کتنا خاص ہے اور اس موقع پر کیسی دعائیں کرنی چاہیے۔ المسئلۃ الخامسہ پانچواں مسئلہ، یستحب اذا فرغ من الختمۃ مستحب ہے کہ جب فارغ ہو ختم قرآن سے، ان یشرع فی اخرى کہ وہ دوبارہ شروع کر دے، عقیب الختمۃ ختم کے فوراً بعد، یعنی سورہ والناس جب پڑھی نا تو یہ نہ ہو اس کے بعد کہ یہاں پہ مجلس ختم ہو گئی، بلکہ سورہ والناس پڑھنے کے بعد کیا کرے، اسی مجلس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کوئی حصہ پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، یعنی اگلا دور جو ہے وہ شروع کر دے اسی مجلس میں۔ فقد استحبہ السلف اسلاف نے اس کو پسند کیا ہے۔ واحتجوا فیہ اور انہوں نے اس پر دلیل دی بھی حدیث انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاعمال الحل والرحلہ کہ بہترین اعمال جو ہیں وہ حل اور رحلہ ہیں، قیل پوچھا گیا وما ہما یہ دونوں کیا ہیں، قال آپ نے فرمایا افتتاح القرآن و ختمہ قرآن کا آغاز اور قرآن کا ختم کرنا، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت بہترین ہیں، تو گویا جیسے ہی قرآن مجید ختم کیا جائے تو دوبارہ اگلا دور شروع کر دیا جائے۔ مجھے بھی ایک کاپی دے دیجیے گا۔ تو یہاں پہ یہ چھٹا باب مکمل ہو گیا، اور بہت طویل باب تھا یہ چھٹا باب جو تھا، اور شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کا بڑا حصہ ہے وہ اس باب میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد 7واں 8واں اور 9واں 3 باب باقی ہیں، اور یہ مختصر ہیں، یعنی ابھی جو نوٹس آپ کو ملے ہیں یہ 7واں باب مکمل ہے اس میں، اور اسی کے بقدر کوئی 8واں باب بھی ہے اور 9واں باب بھی ہے۔ 10واں باب جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی پر مشتمل ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو گویا اب یہ 3 آخری ابواب اس کے رہ گئے ہیں، اور جو کہ انشاءاللہ 3 سے 4 مجالس میں امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائیں گے۔ الباب السابع 7واں باب، فی آداب الناس کلہم مع القرآن قرآن کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کے آداب۔ ثبت فی صحیح مسلم ان تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال حضرت تمیم داری سے صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ انہوں نے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا صحابہ عرض کرتے ہیں ہم نے کہا، لمن کس کے لیے؟
قال آپ نے فرمایا للہ اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی اس کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم اور ان کی عوام کے لیے۔ تو یہ 5 کیٹیگریز ہیں جن کے لیے خیر خواہی کرنا یہی دین ہے، ٹھیک ہے، دین اسی کا نام ہے۔ قال العلماء رحمہ اللہ، علماء رحمہ اللہ نے کہا النصیحۃ لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے لیے جو خیرخواہی کرنا ہے، ہی الایمان، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا مطلب یہ ہے ہی الایمان بانہ کلام اللہ تعالی، وہ یہ ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وتنزیلہ اس کا نازل کردہ ہے، لا یشبہہ شیء اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے، من کلام الخلق مخلوق کے کلام۔ قرآن نے اس کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا نا کہ اگر یہ کلام ایسا ہے جو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے تو اس جیسا کلام بنا کر لے ہو، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ ایک صورت ہی بنا کر لے ہو۔ تو آج تک کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکا کہ قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر لا سکے۔ اور قرآن جیسا کلام بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ قرآن کی ایک آیت لی جائے اور اس کے 4 الفاظ کو دوسرے 4 الفاظ سے بدل دیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھیں جی ہمیں تو اس جیسا کلام بنا لیا۔ اگر یہی کرنا ہوتا اور یہی چیلنج ہوتا تو پھر تو جو بڑے بڑے عرب شعراء تھے ان کے بڑے کلام موجود تھے، اس وقت بھی بڑے بڑے قصیدے کہے جاتے تھے، بڑی بڑی یعنی جامع باتیں کی جاتی تھی، پھر تو وہ فوراً آ جاتے اور کہتے دیکھیں جی یہ 2 جملے ہم نے بھی بنا لی۔ اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو تاثیر اس کلام کی ہے اس جیسی تاثیر والا کلام کوئی بنا کر لائے۔ جو تبدیلی اس کلام نے پیدا کی، جو یعنی کوئی شخص ایسا کلام بنا سکتا ہے کہ جو دور دراز کے علاقے کے لوگ بڑی بڑی تہذیبوں سے ان کو ایک مہذب قوم بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایسا کلام جس کی وہ اس طرح کی کوئی تاثیر بھی تو ہو نا، اور پھر جو اس طرح سے محفوظ ہو سکے اور جس کو لوگ اس طرح سے کثرت سے پڑھیں۔ تو ایسا کلام بنانے سے کوئی انسان بھی جو ہے وہ جو اصل میں جانتے تھے قرآن کو انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی، عرب جو تھے انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں موجودہ زمانے میں بعض لوگ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کلام بنانے کا مطلب ایک متن بنا لینا ہوتا ہے، انہوں نے اس طرح کی کوششیں کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ وہ یعنی مسلمانوں تک کو بھی نہیں پتا کہ اس طرح کی کوئی کوشش ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات ان کی چل نہیں سکی۔ ولا یقدر علی مثلہ اور اسے لانے پر قادر نہیں الخلق اجمعون تمام مخلوق، ثم تعظیمہ پہلے تو ایمان ہے، قرآن پر ایمان لانا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ پھر اس کی تعظیم، و تلاوتہ اور اس کی تلاوت، حق کا تلاوت ہی جیسے تلاوت کا حق ہے، و تحسینہا اور اسے خوبصورت کرنا، والخشوع عندہا اور تلاوت کے وقت خشوع پیدا کرنا، و اقامت حروف ہی فی التلاوہ اور تلاوت میں حروف کو درست ادا کرنا، والذب عنہ اور اس کا دفاع کرنا، لتعویل المحرفین جو تحریف کرنے والے لوگ ہیں ان سے، وتعرض الطاغین اور جو سرکش ہیں ان کے حملوں سے، والتصدیق بما فیہ اور اس میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنا، والوقوف مع احکامہ اور اس کے احکام پر رک جانا، جہاں قرآن نے جو کرنے کو کہا ہے وہاں رک جائے انسان، یہ نہ ہو کہ کوئی شخص کوئی عمل کرے اور قرآن کا حکم اس کے سامنے آ جائے اور وہ رکے نہ، قرآن اس کو روک رہا اور وہ رکے نہ۔ وتفہم علومہ اور اس کے علوم کو سمجھنا، وامثالہ اور اس کی مثالوں کو، والاعتناء بمواضعہ اور مواعظہ اور اس کے جو مواعظ ہیں واعظ ہیں ان کے اوپر توجہ دینا، والتفکر فی عجائبہ اور اس کے عجائب پر غور کرنا، والعمل بمحکمہ اور اس کی جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کرنا، والتسلیم بمتشابہہ اور اس کی جو متشابہ آیات ہیں ان کو تسلیم کرنا۔ یہ اہم بات ہے، متشابہ آیات جو ہیں وہ عمل سے متعلق ہیں نہیں، اصل میں جتنی بھی متشابہ آیات ہیں اس میں کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہیں، بلکہ وہ کائنات کے بڑے بڑے حقائق ہیں، تو ان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ کھوج کرید میں نہیں جانا، بلکہ جتنا بیان کیا گیا اتنے کو تسلیم کرنا، اتنے پر ایمان رکھنا ہے۔ والبحث عن عمومہ و خصوصہ اور اس کے عام اور خاص کی تحقیق کرنا، وناسخہ و منسوخہ اور اس کے ناسخ اور منسوخ کی، ونشر علومہ والدعاء الیہ اور اس کے علوم کو عام کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا، وإلی ما ذکرناہ من نصیحتہ اور ان باتوں کی طرف جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ اصل میں کتاب اللہ کی خیرخواہی میں سے ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کی کتاب کے لیے خیرخواہی کرنا۔ فصل اجمع المسلمون علی وجوب تعظیم القرآن العزیز علی الاطلاق مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن عظیم جو ہے اس کی تعظیم ہر صورت میں واجب ہے، و تنزیہہ و صیانتہ اور اس کو پاک ماننا اور اس کی حفاظت کرنا،
وَأَجْمَعُوا اور ان کا اس پر اجماع ہے أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُ حَرْفًا مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ کہ جو شخص قرآن کے کسی ایسے حرف پر انکار کرے جس پر اجماع ہے، ٹھیک ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ لفظ، یہ حرف، یہ قرآن کا حرف ہے، یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے، اور ایک شخص کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو ایک حرف، ایک لفظ کا انکار، او زاد حرفن یا ایک لفظ کا اضافہ، لم یقرأ بہ احد جس کو کسی نے نہیں پڑھا، کوئی شخص اپنے پاس سے ایسا لفظ قرآن میں اس کا اضافہ کرتا ہے جو کسی نے بھی نہیں پڑھا، وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ اور وہ اس کو جانتا بھی ہو، فَهُوَ کافر تو وہ کیا ہے؟ کافر، وہ کافر ہے۔ ہم نے کفر کا فتویٰ لگانا ہے یا نہیں لگانا یہ ہمارا یہ الگ مسئلہ ہے، اور ہم نے نہیں لگانا، کس نے لگانا ہے؟ جن کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اتھارٹیز کا کام ہوتا ہے کفر کا فتویٰ لگانا، عام عوام کا کام نہیں ہوتا۔ تو البتہ جو شخص ایک لفظ کا بھی انکار کرے، وہ لفظ جو کہ قرآن کا لفظ ہے سب کے نزدیک، اور کوئی شخص کہے میں نہیں مانتا، یا کوئی شخص ایک لفظ کا اضافہ کرے جو قرآن میں شامل نہیں ہے، تو وہ کافر ہے۔ سر ویسے آج تک ہوا نہیں کہ کسی نے اس میں کمی بیشی کا بھی دعویٰ کیا؟ کیا چیز؟ قرآن میں کمی بیشی کا آج تک نہیں، دعویٰ نہیں کیا۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ عام چیز تو نہیں ہے، مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ روٹین میں ایسا کچھ ہوتا ہو، لیکن بہرحال ایسے عجیب و غریب لوگ آئے ہیں جنہوں نے کمی کا تو دعویٰ کم از کم کیا ہے۔ جیسے ایک صاحب کوئی تھے، انہوں نے شروع میں تو ظاہر ہے انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن مجید 19 کی عدد کے لحاظ سے معجزہ ہے، اس میں ہر چیز جو ہے نا قرآن میں وہ 19 کا ملٹیپل ہے، یعنی 19 ہے، 38 ہے، 57 اس طرح سے، اور وہ کرتے چلے گئے، دلائل دیتے چلے گئے، لوگ بھی بڑے متاثر ہوئے، اور لوگ بھی بڑے اس کے وہ فین بنے کہ دیکھیں جی اس نے کتنی بڑی چیز دریافت کی ہے۔ کرتے ایک جگہ غالباً سورہ توبہ میں اس کا فارمولہ فٹ نہیں بیٹھا، وہ 19 والا فارمولہ وہاں فٹ نہیں آ سکا، سب کچھ کر آ کے بھی، بہرحال اس نے پھر آخر میں یہ کہا کہ بھئی 2 آیتیں جیسے نعوذ باللہ اضافی، یہ بعد میں شامل کی گئی۔ تو ظاہر ہے عام روٹین میں تو ایسا نہیں ہوتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ایسے خردماغ لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کم ہی تھے، بہت مشہور نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں۔ باقی جس پہ انہوں نے کہا نا کہ جس پر اجماع ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اصل میں ایک سے زائد قراءات ہیں۔ اب یہ ٹیکنیکل بحث میں تو ہم اس وقت نہیں جا سکتے، لیکن سادے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مجید کے کچھ حصے ایسے ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے حوالے سے ایک سے زیادہ آراء ہیں کہ ان کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو وہ 7 قراءات ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر قراءات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ 7 قراءات کی حد تک تو چونکہ سب کا اتفاق ہے، لہٰذا وہ ویریشن جو آتی ہے الفاظ کی وہ قابل قبول ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ویریشن ہے اس کو قابل قبول تسلیم نہیں کیا گیا۔ قال الامام الحافظ ابو الفضل القاضی ایاز رحمہ اللہ، امام ابو الفضل قاضی ایاز رحمہ اللہ نے فرمایا، اعلم ان من استخف بالقرآن او المصحف، جان لو کہ جس شخص نے قرآن یا مصحف کی بے حرمتی کی، او بشیء منہ یا ان میں سے کسی چیز کی، او سبہما یا ان کو برا بلا کہا، ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی، او جحد حرفا منہ یا کسی ایک حرف کا انکار کیا، او کذب بشیء مما صرح به فیہ من حکم او خبر، یا قرآن کے کسی خبر یا حکم کو جس کو قرآن نے واضح بیان کیا ہے اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، او اثبت ما نفاہ یا جس کی قرآن نے نفی کی اس کا اس نے اس بات کیا، قرآن ایک چیز کا انکار کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور ایک شخص اس کو تسلیم کرتا ہے، او نفا ما اثبتہ یا اس نے نفی کی اس کی جس کا قرآن نے اس بات کیا ہے، وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ اور یہ وہ جان بوجھ کر کرے، ایک ہے غلطی سے ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک جان بوجھ کے کرے، او یشک فی شیء من ذلک یا ان امور میں شک کرے، فہو کافر باجماع المسلمین تو ایسا شخص مسلمانوں کے اجماع کے مطابق کافر ہے، وکذالک اذا جحد التوراۃ والانجیل اور یہی معاملہ ہے کہ جب کوئی انکار کرے انجیل، تورات اور انجیل کا، او کتب اللہ المنزلہ یا اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا، او کفر بہا یا ان کا انکار کرے، او سبہا یا ان کے بارے میں کوئی بری بات کرے، او استخف بہا یا ان کا جو ہے ان کو ہلکا جانے یعنی ان کی بے حرمتی کرے، فہو کافر تو وہ کافر ہے۔ تنبیہ،
تنبیہ کیا ہے؟ وقد اجمع المسلمون مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے ان القرآن المتلو فی الاقطار کہ وہ قرآن جو پوری دنیا میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، سب علاقوں میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، المکتوب فی الصحف الذی بأید المسلمین اور جو صحیفوں میں لکھا ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، مما جمع الدفعتان جو دو گتوں کے مابین جمع ہے، من اولی الحمدللہ رب العالمین الی آخری قل اعوذ برب الناس جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کر قل اعوذ برب الناس کے آخر تک ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، ووحیہ المنزل اور اللہ کی نازل کردہ وحی ہے جو اس نے نازل کی علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِ حَقٌّ اور یہ کہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب حق ہے، وَأَنَّ مَن نَقَصَ مِنْهُ حَرْفًا قَاصِدًا اور جس شخص نے جان بوجھ کر اس میں سے ایک حرف کم کیا، او بدلہ بحرف آخر یا ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ بدلا، او زاد فیہ حرفن یا اس میں ایک حرف کا اضافہ کیا، مما لم یشتمل علیہ المصحف جو اس مصحف میں شامل نہیں ہے، الذی وقع فیہ الاجماع جس پر اجماع ہوا ہے، وہو عامد لذالک اور وہی شخص جان بوجھ کر ہی کرتا ہے، فہو کافر تو وہ کافر ہے۔ قال ابو عثمان ابن الحزہ ابو عثمان الحزہ کہتے ہیں، ابو عثمان بن الحزہ کہتے ہیں، جمیع اہل توحید متفقون سب اہل توحید اس پر متفق ہیں، علی ان الجحود بحرف من القرآن کفر کہ قرآن کے کسی ایک حرف کا انکار کرنا بھی کفر ہے، وقد اتفق فقہاء بغداد اور بغداد کے فقہاء کا اتفاق ہوا، الاستتابتی ابن شنبوز المکری ابن شمبوز جو ہیں جو قاری تھے کہ ان سے توبہ کرائی جائے، ٹھیک ہے۔ بغداد کے فقہاء سب اس پر متفق ہو گئے کہ ابن شمبوز جو کہ ایک قاری تھے، احدی ائمۃ المقرئین اور قراء کے ائمہ میں سے تھے، المتصدرین بہا اور پیشوا تھے ان کے، مع ابن مجاہد لقراءتہ اور یہ ابن مجاہد کے ساتھ تھے اور ان کی جو قراءت تھی، و اقراءہ اور ان کے پڑھانے کی وجہ سے، یعنی مطلب کیا ہوا، قاری تھے، ان کی قراءت یعنی جو بڑے بڑے قراء ہیں ان میں سے یہ ان کے ائمہ میں سے تھے، تو ابن مجاہد نے ان سے پڑھا جیسے، اور پڑھاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، بشواذ من الحروف شاذ حروف کے ساتھ پڑھایا ان کو، ٹھیک ہے، قرآن پڑھاتے ہوئے ان کے ایسے الفاظ پڑھائے جو کیا تھے، شاذ کا مطلب یہ ہے کہ وہ متواتر قراءت میں سے نہیں تھے، وَعَقَدُوا عَلَيْهِ لِلرُّجُوعِ عَنْهُ اور ان سے عہد لیا کہ وہ رجوع کرے، وَالتَّوْبَةَ اور توبہ کرے، سجلاً تحریر دستاویز میں، اشہد فیہ علی نفسہ فی مجلس الوزیر اور اس پر گواہی لی وزیر کی مجلس میں، یعنی اتنی سختی برتی کہ ایک شخص جو ہے اس نے کیا کیا، شاذ قراءت پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ابی ابن مقلا ابو ابن مقلا جو ہیں ان کے پاس سنتا 23 و 323 ہجری میں، وَأَفْتَى محمد بن ابی زید فی من قال اور محمد بن ابی زید نے فتویٰ دیا، فی من قال لصبی اس شخص کے بارے میں جس نے بچے سے کہا، لعن اللہ معلمک اللہ تیرے معلم پر لعنت کرے، تیرے استاد پر لعنت کرے، وما علمک اور اس پر جو اسے تجھے سکھایا۔ تو کوئی بچہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کوئی شخص اس بچے کو کہے کہ اللہ تمہارے استاد پر لعنت کرے اور جو کچھ اس نے تمہیں پڑھایا اس پر، قال اردت سوء الادب اور وہ کہے کہ بھئی میری جو نیت تھی نا وہ بس کو برا بلا کہنے کی تھی، ولم ارید القرآن اور میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو مطلب قاری پر اس کو غصہ آ گیا اور استاد پر غصہ آ گیا، اس نے اس طرح کی بات کہہ دی اور اس کو یہ خیال نہیں رہا کہ جو پڑھانے والا ہے وہ کون ہے، وہ تو قرآن پڑھانے والا اور جو اس نے پڑھایا وہ تو قرآن ہے۔ اگر وہ یہ عذر بھی پیش کر دے، قال یؤدب القائل تو کہا کہ یہ جو کہے گا اس کی تعدیب پھر بھی کی جائے گی، کچھ نہ کچھ اس کو سزا پھر بھی دی جائے گی تاکہ دوبارہ وہ غلطی سے بھی ایسا نہ کرے۔ قال وَأَمَّا مَنْ لَعَنَ الْمُصْحَفَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ اور کہتے ہیں کہ جس نے مصحف کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا۔ ھذا آخر کلام القاضی ایاز رحمہ اللہ، یہ قاضی ایاز رحمہ اللہ کا آخری کلام۔